قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الحمدللہ آج رمضان المبارک 1445 ہجری کا 20واں روزہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب لا ریب سے اپنے سینوں کو روشن کرنے کے لیے ماشاء اللہ کثیر نمازی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ نے ماشاء اللہ ابھی تک آج 20واں درس ہے اور آپ ماشاء اللہ مسلسل استقامت سے بیٹھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہی الحمدللہ ہو سکا ہے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے اصحاب الاخدود اور درس قرآن۔ اخدود گھڑوں کو کہتے ہیں۔ گھڑے سمجھتے ہیں نا آپ، کھائی، گھڑا، کھڈا۔ تو اصحاب الاخدود کا مطلب کیا ہوا؟ کھائی والے، کھائی والے۔ اب اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ تفصیل اس کی کچھ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، یعنی یہ درمیان کا واقعہ ہے۔ اس وقت کوئی بھی پیغمبر دنیا میں موجود نہیں تھے۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کھائی والوں پر لعنت کی ہے، اور حدیث کی روشنی میں کھائی والے کون تھے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو روایت فرمایا ہے، جو کہ صحیح بخاری کے بعد حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے۔ مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ جو کہ انتہائی ظالم اور بت پرستی کا دل دادا تھا، بلکہ خود بھی اپنے آپ کی پوجا کرواتا تھا، اور یہ بیماری عام رہی ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج اہل اسلام کی الحمدللہ یہ جیسے بھی ہیں عملی طور پہ، لیکن یہ کبھی بھی عزت رسول پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہ الحمدللہ یہ خصوصاً میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ فضا پاکستان میں ہے الحمدللہ، آج تک موجود ہے۔ حضور کی عزت کی بات آ جائے، حضور کی شریعت کی بات آ جائے، اسلام کی عظمت کی بات آ جائے، ہماری قوم جیسی بھی ہے، لیکن الحمدللہ کبھی بھی دین اسلام کی حقانیت پر سودا نہیں کرتی۔ تو پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ پچھلی امتوں میں بادشاہ خدا بن بیٹھتے تھے اور عوام ان کے آگے بے بس ہو جاتی تھی، عوام مجبور ہو جاتی تھی، عوام کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ یہ شخص بھی ایسا ہی تھا۔ اس کے زمانے میں ایک جادوگر تھا اور وہ اپنے فن کا ماہر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا ارشاد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس بوڑھے جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں تو اب بڑھاپے کی سیڑھی پر قدم رکھ چکا ہوں اور عن قریب میرا تو اس دنیا سے جانا ہوگا، تو ایسا کر میری شاگردی میں کسی کو بھیجا کر تاکہ میں اپنے گر اس کو سکھاؤں جو تیرے کام آ سکے، جو تیری شعبدہ بازیوں کو فروغ دے سکے، جو تیری جھوٹی خدائی کے کچھ نہ کچھ سہارے مہیا کر سکے۔ تو اس نے ایک شخص کو منتخب کیا، ایک لڑکے کو منتخب کیا جادوگر کے پاس بھیجنے کے لیے،
اب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا ہے، لیکن خدا کی قدرت ہے، خدا بڑا فعال لما یرید ہے، جو چاہے کرتا ہے، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ رستے میں ایک بندہ خدا کا ڈیرا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو نہیں ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک اللہ کے نیک بندے کا ڈیرا تھا۔ تو وہ اس راہب کو، اس بندہ خدا کو دیکھتا، ایک دن وہ اس کے پاس بھی بیٹھا، اس نے اس کی 2 باتیں سنی، اس کو اس کی باتیں بڑی سمجھ آئی۔ اب جانا تو تھا دوسرے کام کے لیے، لیکن جب تقدیر یاوری کرتی ہے نا بندے کی، تو پھر کرم ہوتے دیر نہیں لگتی۔ منزل کوئی اور چنی ہوئی تھی، اور کبھی جب رب کا کرم خاص شامل حال ہوتا ہے نا، منزل سے پہلے حقیقی منزل عطا کر دی جاتی ہے۔ وہ جو منزل ہوتی ہے وہ منزل نہیں ہوتی، وہ ایک دکھاوا ہوتا ہے۔ اصل منزل سے پہلے رب کی طرف سے عطا کر دی جاتی ہے۔ اس لڑکے پر بھی اسی طرح کرم ہوا، یہ اس راہب کے پاس جاتے آتے ٹھہرتا، اس کی 2-4 باتیں سنتا، اس کے پاس بیٹھتا۔ اب راہب کے پاس رکنے کی وجہ سے جادوگر کے پاس تاخیر سے پہنچتا، تو جادوگر چونکہ اس کا استاد تھا، مارتا اور کہتا کہ تو دیر کیوں کرتا ہے، تو وقت پر کیوں نہیں پہنچتا۔ پریشان ہوا کہ اب کیا کروں۔ راہب سے کہا کہ بات ایسے ہے کہ مجھے جادوگر جو ہے وہ دیر سے جاؤں تو مارتا ہے، آپ کی میں مجلس چھوڑ نہیں سکتا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں، کیونکہ وہ ذوق اور لگن لگ چکی تھی نا، حق کی لگن لگ چکی تھی۔ اس راہب کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے محبت الہی کا جو جام تھا نا، اس کا 1-2 گھونٹ نصیب ہو چکا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ تو ایسا کر، اپنا دین بچانے کے لیے، دیکھیے شریعت یہاں تک اجازت دیتی ہے۔ اس نے راہب نے کہا کہ اگر تو لیٹ ہو جائے نا کبھی جادوگر کے پاس پہنچنے میں، تو اس کو کہا کر گھر والوں نے کسی کام میں لگا دیا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں، اور اگر گھر پہنچتے ہوئے تو لیٹ ہو جائے تو کہنا کہ مجھے جادوگر نے کسی کام میں لگا دیا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں۔ دیکھیے کہ یہاں پر چونکہ حق کی منزل اس کے لیے آسان ہو رہی تھی، اور شریعت ایسے موقع پر ایسی ذو معنی بات کی بھی اجازت دے دیتی ہے، اس کو جھوٹ اور دھوکہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ بظاہر نظر آنے والا جھوٹ وہ ہے جو کفر کی طریقے سے نکال کر اسلام کے نور میں داخل کر رہا ہے۔ اب وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ نوجوان، وہ لڑکا رستے سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا بہت سارے لوگ، رستہ بند ہے اور وہ ٹھہرے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا، کھڑے ہوئے ہیں۔ پتہ چلا کہ سامنے ایک درندہ ہے بہت بڑا، اور وہ کسی کو یہاں سے گزرنے نہیں دیتا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان پر اپنی رحمت کے خاص انوار متوجہ کیے۔ اس نے دل میں کہا کہ آج یہ فائنل ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، یا تو جادوگر سچا ہوگا یا مولوی صاحب سچے ہوں گے، یا تو جادوگر سچا ہوگا یا وہ بندہ خدا سچا ہوگا۔ ایک پتھر اٹھایا چھوٹا سا، بظاہر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن جب رب چاہے تو پھر ابابیل کے چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ہاتھیوں کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رب کا کرم مانگنا چاہیے، رب کی رحمت مانگنی چاہیے، کبھی بھی اس کی رحمت کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کہنے لگا یا تو جادوگر سچا ہے یا پھر وہ راہب سچا ہے۔ پتھر اٹھایا اور اس کو مارا، کہا اگر تو یہ رستہ کھل گیا اور یہ چھوٹا سا پتھر ہمارے کام آ گیا تو ہم سمجھیں گے کہ جس راہب کے پاس ہم 2-4 گھڑیاں گزارتے ہیں نا، ساری زندگی اسی کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے، پھر جادوگر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پتھر اٹھا کر مارا، خدا کا کرنا ہے اس پتھر نے جانور کو ہلاک کر دیا، رستہ کھل گیا، لوگ چلے گئے۔ اب وہ پہنچا راہب کے پاس، اس نے جا کے ساری بات بتائی۔ راہب کہتا ہے بیٹا بس آج میں نیچے ہوں، رب نے تجھ کو اوپر کر دیا ہے، تو جس منزل پہ میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا نا، وہ منزل اللہ نے تجھے عطا کر دی ہے۔ لیکن سن عزتیں آئی ہیں، عزتوں کے ساتھ ساتھ مصیبتوں کا بھی بہت بڑا طوفان آ رہا ہے۔ اب رب کی طرف سے تجھ کو نوازا گیا ہے، اور دنیا کی طرف سے تیرے ساتھ آزمائشوں کا بھی سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ بھی اللہ والوں کی شان ہے، اور اللہ والے صبر کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا ایک خصوصی وصف ہوتا ہے،
ان کی جیسے جیسے شان بڑھتی جاتی ہے ان کی آزمائش میں بھی بعض اوقات ایسا اضافہ ہوتا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، بس ہمیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. قرآن فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ ہم تو یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے تھے اور اتنا کہنے پہ ان کی جان بخشی ہو جائے گی، چھوڑ دیا جائے گا، ان کو کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ کہا نہیں نہیں، جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں پر اذیتیں بھی ساتھ ہو جاتی ہیں، جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹوں سے بھی بندے کو پالا پڑ جاتا ہے. اس نوجوان پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے لیکن مصیبتوں کے ذریعے پھر اس سونے کو کندن بھی بنایا جا رہا ہے. لیکن اس راہب نے کہا دیکھ مصیبتیں آئیں گی لیکن میرا نام نہ لینا کہیں، میں تو اب اپنی آخری عمر میں ہوں، میرا نام نہ لینا. اب یہ شخص اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ نابینا شخص کو آنکھ دے دینا، برس کے مریض کو شفا دے دینا اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے ہاتھ میں رکھا. جو بھی اس کے لیے اس کے پاس آتا یہ اس کے لیے دعا کرتا، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا. بادشاہ کا ایک درباری، ایک وزیر جس کی بینائی چلی گئی تھی، اس کو پتا چلا کہ ایک لڑکا نوجوان ہے اور اس کے پاس سے شفا مل جاتی ہے. وہ اس کے پاس آیا، میں مختصر کروں، آ کر کہنے لگا کہ سنا ہے تم شفا دیتے ہو تو میں یہ تحفے لے کے آیا ہوں، ذرا میرے لیے بھی کچھ کرو. کہا میں نہیں شفا دیتا، میں دعا کرتا ہوں، شفا میرا رب عطا فرماتا ہے. اگر تو میرے رب پہ ایمان لے آئے تو میں تیرے لیے بھی دعا کرنے کے لیے تیار ہوں. رب ہی کرم فرمانے والا ہے لیکن رب اپنے نیک بندوں کی زبان کی لاج بھی رکھا کرتا ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ. پھر اللہ کے نیک بندے، تو اللہ کے نیک بندوں کے آقا امام الانبیاء کی تو کیا شان ہے. وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں. اس نے دعا کی، اللہ نے اس کی آنکھوں کی بینائی واپس عطا کر دی. اب وہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہے تو بادشاہ اس کو کہتا ہے تو نابینا ہو گیا تھا، تو یہاں دوبارہ کیسے پہنچ گیا؟ اس نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے اور اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کر دیا ہے. بادشاہ کو تو جیسے یوں سمجھیے تب چڑھ گئی، میرے ہوتے ہوئے میری سلطنت میں لوگ کسی اور کے پاس جا رہے ہیں، خدا تو میں ہوں، خدا میں ہوں اور شفائیں کسی اور طرح سے مل رہی ہیں، اور اتنی بڑے بڑے امراض کی شفا مل رہی ہے کہ نابیناؤں کو اللہ بینائی عطا کر رہا ہے. اس نوجوان کو لایا جائے. اس نوجوان، کیونکہ میں نے کہا نا عظمتوں کے ساتھ ساتھ اذیتوں کا بھی پھر دور شروع ہوتا ہے. اس نوجوان کا جب بادشاہ سے آمنا سامنا ہوا تو بادشاہ نے اس سے بھی کہا سنا ہے تم بڑی شفائیں دیتے ہو. کہا میں تو شفا نہیں دیتا، میں تو دعا کرتا ہوں، شفا تو میرا رب عطا فرماتا ہے. اس بادشاہ نے اس نوجوان کو بڑا منع کیا کہ ان چیزوں سے باز آ جا، نہیں تو میری سلطنت میں تیری کوئی خیر نہیں ہے. اس نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا تجھے یہ سب کس نے سکھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے بس اللہ نے کرم کر دیا ہے. اس نے اس نوجوان کو اتنی اذیتوں اور اتنی تکلیفوں میں مبتلا کیا کہ آخر اس کو بتانا پڑا. پھر اس راہب کو بھی بلایا گیا اور راہب کو بلا کے بادشاہ نے کہا تو اس دین کو چھوڑے گا نہیں؟ اس نے کہا دین تو نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا یہ آرا ہے، یہ تیرے سر پہ رکھا ہے، ہاں یا نہ؟ آرا سر پہ چل گیا، یہ درس ہے ہمارے لیے. لیکن جو کلمہ طیبہ کا نور دل میں روشن تھا وہ آرا چلنے سے پہلے بھی روشن تھا، آرا چلنے کے بعد اور زیادہ روشن ہو گیا تھا. کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ایمان پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. راہب شہید ہو گیا، اللہ کے نام پر شہید ہو گیا، لیکن دین سے اعراض نہیں کیا. استقامت کا درس ہے. چھوٹی مصیبت آنے پر انسان واویلا کرنے لگ جائے. اللہ والوں نے تو اپنی گردنیں قربان کر دی ہیں لیکن رب کے نام پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ان مصائب سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. یہ مصائب بندے کو رب کے قریب کرتے ہیں. خوشیوں میں رب کی یاد کم آتی ہے لیکن مصائب میں بندے کو رب زیادہ یاد آتا ہے. خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کو دکھ میں بھی رب کی یاد آتی ہے، سکھ میں بھی رب کی یاد آیا کرتی ہے. ہمیں ایسا بننا ہے، یہ درس ہے ہمارے لیے. اس نے اپنے درباری سے کہا یہ تو چلا گیا، اس کا تو کام ہو گیا، تو نے بھی باز آنا ہے یا تو نے بھی اسی طرح جانا ہے؟ اس نے کہا جناب اب تو لو لگ چکی ہے، اب جان تو جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا. وہ درباری بھی شہید ہو گیا.
اس نے لڑکے کو کہا تیرا کیا حل ہے؟ اس نے کہا کہ میں بھی اسی رستے کا مسافر ہوں۔ کہنے لگا تجھے یہاں نہیں قتل کرنا، اپنے کچھ بندوں کو کہتا ہے اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ۔ اس کو کچھ امید تھی ہو سکتا ہے یہ بدل جائے تو یہ میرا دایاں بایاں بازو بنے تو میری خدائی چمکے۔ اس نے کہا اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، ہو سکتا ہے جانے تک اس کا کوئی ذہن بن جائے، اگر نہ بنا تو اس کو گرا دینا، اس کو گرا کر ہلاک کر دینا۔ اب وہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے کر پہنچے ہیں اور رب سے دعا کریں مولا تو قادر ہے، تو چاہے تو مجھے بچا سکتا ہے، اور تو جس طرح چاہے ویسے بچا سکتا ہے، مجھے ان سے بچا۔ خدا کی قدرت، کرم، رحمت، ایک دم زلزلہ آیا، رب کریم نے مارنے والوں کو مار دیا، جس کو مارنے کے لیے لے گئے تھے اس کو حفاظت عطا فرما دی۔ وہ پلٹ کے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ دیکھ رہے اور حق سامنے کھڑا ہے۔ جب رب کے ساتھ بندہ یاری لگاتا ہے نا تو پھر رب اس کی اس طرح حفاظت فرمایا کرتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے تو یہاں؟ دوسرے میرے جو سپاہی تھے کہا وہ تو اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے، مجھے میرے رب نے بچا لیا۔ اس نے کہا کچھ اور لوگ اس کو دریا میں، سمندر میں لے جاؤ، اگر یہ دین سے پھر جائے تو چھوڑ دینا، نہ پھرے تو ڈبو دینا۔ اس نے کہا مولا بچانے والا تو ہے۔ دریا میں، سمندر میں، مین بیچ سمندر میں کشتی الٹی ہے اور رب کی قدرت ہے، جتنے مارنے کے لیے لے گئے تھے ان سب کو ڈبو دیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو پھر محفوظ فرما لیا ہے۔ پلٹ کر بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کہتا ہے یار تو کیسے مرے گا؟ اب دیکھیے میں آپ کو ایک بہت پیاری یہاں پر بات بتانے والا ہوں۔ دین کی تبلیغ کرنے کا کیا انداز ہوتا ہے۔ اللہ والے زندگی بھی رب کے نام کر دیتے ہیں اور موت بھی رب کے نام کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر زندہ رہ کر رب کے دین کا کام ہو سکتا ہے تو زندگی اچھی ہے، اور اگر دنیا سے جا کر اس کے دین کا پیغام عام ہو سکتا ہے تو پھر اس دنیا سے جانا بھی قبول ہے۔ کہتا ہے بادشاہ میں ایسے نہیں مرنے والا، اگر مجھے مارنا ہے تو پھر اپنے ساری قوم کو اکٹھا کر۔ یہ حکمت دیکھیں اس شخص کی، ساری قوم کو اکٹھا کر مجھے ایک پھانسی کے پھندے پہ لٹکا کر مجھ پر ایک تیر چلانا پڑے گا، اور اس تیر کو چلاتے ہوئے یہ پڑھنا پڑے گا بسم اللہ رب الغلام، جس کو پہاڑ سے گرنا نہ مار سکے، جس کو سمندر میں ڈوبنا نہ مار سکے، جس کو تلوار کی دھار نہ مار سکے، جس کو ظلم پر ظلم نہ مار سکے، وہ اپنی موت کا خود طریقہ بتا رہا ہے اور پیغام وہ چھوڑ کے جا رہا ہے جو بھی آپ سنیں گے۔ کہنے لگا اگر مجھے مارنا ہے نا تو جس تیر کو مجھ پر چھوڑنا ہے نا اس تیر پر یہ کلمہ پڑھنا ہے بسم اللہ رب الغلام، اس رب کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، رب کریم مجھے شہادت عطا فرمائے گا۔ تیری خدائی کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، حقیقی خدا کو کائنات جاننے لگ جائے گی۔ اب یہی ہوا، جب انہوں نے تیر چلایا، تیر اس کی کن پٹی پہ لگا، اس نے ہاتھ رکھا اور وہ اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ اور جب دنیا نے دیکھا کہ یہ شخص اپنی مرضی کے مطابق دنیا سے گیا، اس کو کوئی ظلم نہیں مار سکا، تو پھر جس رب کے نام پر یہ جیتا تھا وہ رب سچا ہے، جس کے نام پر یہ مرا ہے وہ رب سچا ضرور ہے اور کوئی رب ہو سکتا نہیں ہے۔ ساری قوم اللہ پر ایمان لے آئی۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ کی نیندیں اڑ گئی، میں تو ایک کو مٹا رہا تھا، یہاں تو گھر گھر میں اللہ کے بندے پیدا ہو گئے۔ یہاں پر آ کر قرآن کی آیت سامنے آتی ہے، اس ظالم بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ہر گلی کے کنارے پر ایک گڑھا کھودو، ہر گلی کے کنارے پر، ہر چوک کے کنارے پر، ہر موڑ کے کنارے پر، اور اس سے گزرنے والوں سے پوچھو کہ رب کون ہے۔ جو بھی گزرے، شہر میں اگر 1000 چوک ہے تو 1000 چوک پر گڑھے ہونے چاہیے، شہر میں جتنی گلیاں ہیں ہر گلی کے پاس گڑھا ہونا چاہیے، اور اس گڑھے میں چیخا جلتی ہو، آگ جلتی ہو، اور بغیر کسی فرق اور امتیاز کے گزرنے والے سے پوچھنا رب کون ہے۔ اگر میرا نام لے تو گزرنے دینا، اور اگر کسی اور کا نام لے تو پھر اس کو اس گڑھے میں پھینکنا۔ اتنا ظلم کیا اس نے، شہر بھر میں ظلم کیا، حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث میں عرض کر رہا ہوں، حدیث کے آخر میں آتا ہے اس نے اتنے لوگوں کو آگ میں پھینکا، اور پھر وہ آگ میں پھینک کر اس کے جو سپاہی تھے
اس کے جو مشٹنڈے تھے وہ ہنستے تھے اور بادشاہ کو آ کے اپنی کارکردگی بتاتے تھے کہ ہم نے پورا تیرے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا. حتیٰ کہ فرمایا ایک عورت گزر رہی تھی اور اس کے سینے پر ایک ننھا سا بچہ تھا. اس عورت کو روک کے ان ظالموں نے پوچھا رب کون ہے؟ بتا رب کون ہے؟ اس عورت نے بچے کی طرف دیکھا. آزمائش ہوئی کہ میں کیا کہوں. بچے کو دیکھتی ہے تو بچے کا پیار کہتا ہے زندگی بہت ضروری ہے. بچے کی حفاظت کہتی ہے زندگی بہت ضروری ہے. ایمان کہتا ہے کہ زندگی وہی ہے جو رب کے نام پہ قربان ہو جائے. اب خدا کی قدرت ہے. وہ ننھا بچہ اس کی گود سے بول کے کہتا ہے اماں جی پریشان کیوں ہو؟ جتنے ان کھائیوں میں گئے ہیں سارے حق پر تھے. اللہ نے آپ کو بھی حق پر رکھا ہوا ہے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اس عورت کو بھی ڈالا گیا. قرآن فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود. اور اس سے پہلے قرآن نے قسمیں بیان فرمائی والسماء ذات البروج. قسم اس آسمان کی جس میں اللہ نے برج بنائے ہیں. والسماء ذات البروج، اس آسمان کی قسم جس میں اللہ نے برج بنائے ہیں. والیوم الموعود، اس دن کی قسم جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، قیامت کا دن. وشاہد ومشہود، اس دن کی قسم جو گواہ بنتا ہے، جمعے کا دن. ومشہود یعنی عرفہ کے دن کی قسم. آسمان کی قسم، جمعے کے دن کی قسم، عرفہ کے دن کی قسم. اللہ ارشاد فرماتا قتل اصحاب الاخدود. اتنی قسمیں بیان کرنے کے بعد فرمایا وہ کھائی والوں پر رب کی لعنت ہو گئی. رب کا جب عذاب آیا، کرسیوں پر بیٹھے، کھائیوں کے کنارے بیٹھے، جو ہنس رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، رب نے جتنے بندوں کو انہوں نے کھائیوں میں پھینکا. مفسرین فرماتے ہیں جتنے بندوں کو کھائیوں میں پھینکا، اللہ نے ان کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ان کی روحوں کو اپنے پاس رکھ لیا، صرف بدن گئے. اور یہ جتنے پھینکنے والے تھے اللہ نے اس آگ کو حکم دیا کہ اس گڑھے سے نکل کر پھیلو. وہ آگ جہاں جہاں ظالم تھا وہاں وہاں پہنچی اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دیا. اور اللہ کے بندوں کی ارواح کو جنتوں میں ٹھکانے عطا فرما دیے. اللہ فرماتا ہے قسم ہے. اتنی قسموں کے بعد فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پر اللہ کی لعنت ہوئی. النار ذات الوقود، وہ جو بھڑکتی آگ والے تھے. اذ ہم علیہا قعود، وہ جب اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ خود جانتے تھے جو وہ کر رہے تھے اس پر وہ خود گواہ تھے. قرآن فرماتا ہے وما نقموا منہم، ان کو کیا تکلیف تھی، وہ لوگوں کو کیوں آگ میں پھینکتے تھے؟ کہا صرف یہ تکلیف تھی کہ لوگ اس رب پر ایمان لا چکے تھے جو عزتوں والا بھی ہے، جو تعریفوں والا بھی ہے. وہ رب الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی آسمانوں میں بھی بادشاہی ہے، زمینوں میں بھی بادشاہی ہے. واللہ علی کل شیء شہید، وہ رب ہر چیز پر گواہ ہے. وہ ظالموں کے ظلم کو بھی جان رہا ہے اور وہ مظلوموں کی مظلومیت کو بھی جان رہا ہے. اس درس کے اندر ہمارے لیے استقامت کا درس ہے، امر بالمعروف کا درس ہے، نیکی کا حکم کرنے کا درس ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت کا درس ہے، رسالت کی گواہی کا درس ہے، ظلم سے بچنے کا درس ہے. رب کی طرف سے رسی ڈھیلی ہو سکتی ہے لیکن جب کھینچی جاتی ہے تو پھر کبھی بھی بندہ بچتا نہیں ہے. اور کتنے ہی درس ہیں اس کے اندر، اگر ہم غور کریں تو یہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے. اور آخری بات جو ہے، کافروں کو صرف تکلیف کیا تھی کہ یہ لوگ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ لوگ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں. آج بھی دیکھیے اسلام کے ماننے والے جہاں جہاں مبتلا مصیبت ہے، کس وجہ سے مبتلا مصیبت ہے کہ یہ لوگ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں. آج ہی معاذ اللہ آج ہی وہ اگر کلمے سے مکر جائیں تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. لیکن سلام ہے ان لوگوں کو جو اپنے کلیمے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر ایسا وقت نہ آئے کہ ہمیں جان کا نذرانہ دینا پڑے. عافیت مانگتے ہیں ہم اللہ سے، لیکن ہم اتنا جذبہ ضرور مانگے اللہ سے کہ مولا اگر کبھی کہیں مشکل آ جائے نا تو پھر اپنے دین کی محبت ایسی عطا کرنا کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن ایمان نہ چھوٹے. اللہ تعالی ہمیں اس درس کو سمجھنے کی، اسے یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.